الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كان عليا في درجات وفاطمة في تطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في تجليات زين العابدين بالعبادات وباقرا علم الأولين والآخرين بمعلومات صادقا في أقوال كاظما في جميع الأحوال متمكنا في مقام الرضا جواد كفه عند الأطاع هاديا في سبيل النجاة عسكريا معلوسات مهديا في طريق اليقين غياث المستغيثين معين الملة الدين صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة ما بعدهم من نسل قد جاني من قبلهم العابد والباقر والصادق والقاظم ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم المهدي هاديا حضرت امام الخاتمہ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکسترات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستاراس قلید کرم کشا سرورہ شاہا کریمائے دستگیر اشرفا حرمت روح پیمبر یک نصر کون سوئے ماں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا غل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا غل زیبا کہوں تجھے حرمہ نصیب ہو تجھے امید گے کہوں حرمہ نصیب ہو تجھے امید گے کہوں جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے صبح وطن پہ شام غریبہ کو دو شرف صبح وطن پہ شام غریبہ کو دو شرف بے کس نواز گیسو والا کہوں تجھے اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اور جب امام کہنے پر آتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں کہ رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور جب امام ختم کرنے پر آتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں یوں عریضہ پیش کرتے ہیں کہ لیکن رسال ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا معنی اور مطلب سمجھانے سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار
دونوں عالم کے مالک مختار، ہم غریبوں کے غمگسار سید ابرار و خیار، رحمت للعالمین طہ و یاسین انیس بے کساں کارساز درد مندہ، کونین میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے دائی حلیمہ کی جگر پارے سیدہ آمینہ کی لاج والے، حضرت عبداللہ کی گود والے یعنی کہ حضور احمد مجتبی ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باوا سے بلند درود پاک کا نصرانہ پیش کرے پڑی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا علی سیدنا محمد صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بروز قیامت کی دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی تمام انبیاء اکرام کو اپنے اپنے سٹیج پر اپنے اپنے مقام پر بیٹھنے کا حکم دے گا۔ اس وقت ملائکہ حضرت آدم علیہ السلام کے امتی کو فرشتے جہنم کی طرف جب گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں مخاطب ہو کر یوں عرض کریں گے، یا احمد یا احمد یا احمد، آپ کے فلاں غلام کو، آپ کے فلاں امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، آپ مدد فرمائیے، آپ امداد کیجئے۔ حضور پاک علیہ السلام اپنا جھبہ مبارک پکڑے گے اور اسٹیج کے نیچے اترے گے اور آقا علیہ السلام ملائکہ کے پاس جائیں گے اور ملائکہ سے جا کر کہیں گے اسے چھوڑ دو، یہ میرا غلام ہے، اسے چھوڑ دو، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا یار ہے۔ حضور اپنے غلام کا ہاتھ پکڑ کر اس جگہ پر لے جائیں گے کہ جہاں امتیوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، میزان پر لے جائیں گے اور ملائکہ سے کہیں گے اس میرے امتی کے اعمال کو اور ایک مرتبہ تولا جائے۔ جب اس کے اعمال کو تولا جائے گا، اس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا تو اس وقت اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، نیکیوں کا پلڑا کم ہوگا۔ اس وقت آقا علیہ السلام اپنے پاس سے کاغذ کا ٹکڑا نکالے گے اور اس کے نیکیوں کے پلڑے کے اندر ڈال دے گے، اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وزندار ہو جائے گا۔ اس وقت ملائکہ کہیں گے، اس وقت رب ملائکہ سے کہے گا اس میرے بندے کو جہنم کے بدلے داخل جنت کر دو، تو اس وقت بندہ اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گا، اے رب کائنات میں تو جہنمی تھا، مجھے جنتی کیوں کر دیا گیا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ تو نے دنیا میں رہ کر میرے محبوب پر بڑی عقیدت اور بڑی محبت کے ساتھ تو نے کہا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اسی درود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو، حضور کے امتی کو، حضور کے یار کو جہنم سے داخل جنت کر دے گا، جہنم سے داخل جنت کر دے گا۔ یہ درود شریف کی برکت بہت ہی عظمت اور عفت والی ہے۔ ہم درود پاک کو نہیں سمجھتے ہیں۔ انسان کہتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ کیا حضور کے نام سے، حضور پر درود پڑھنے سے کیا انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے؟ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان کہتا ہے کہ ضرور ہوتی ہے، کیونکہ اگر کوئی انسان کسی فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، کسی کیس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور کسی قید کے اندر چلا جاتا ہے، تو اس وقت اگر کسی حکمران کا، کسی بڑے کا کانٹیکٹ کیا جاتا ہے تو اس کے نام سے اس کی رہا ہو سکتی ہے، اس کی سزا معاف ہو سکتی ہے۔ تو ہم تو حضور کے امتی ہیں، حضور کے چاہنے والے ہیں، حضور کے غلام ہیں۔ کیا حضور کی بارگاہ میں ہماری فریاد جائے گی؟ کیا حضور علیہ السلام ہماری مغفرت نہیں فرمائے گے؟ کیا حضور علیہ السلام ہماری شفاعت نہیں فرمائے گے؟ ضرور فرمائے گے، مگر اس وقت فرمائے گے جب حضور پاک علیہ السلام سے ہم سچی اور پکی محبت کریں گے، حضور سے سچا پیار کریں گے۔ تو اسی روایت کے ماتحت اور ایک مرتبہ تمام انبیاء اکرام، تمام رسولان اعظام، تمام صحابہ، تمام اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باواز سے بلند درود پاک نذرانہ پیش کرے پڑی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے محفل رکھی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے سے اسے قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو کامیاب کرے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اے محبوب تمہارا رب تم کو اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو ہر طرح کی شان عطا فرمائی ہے، ہر طرح کی عظمت عطا فرمائی ہے، ہر طرح کے مقامات عطا فرمائے ہیں، ہر طرح کی رفعت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو جو شان عطا فرمائی ہے، حضور کو جو مقامات عطا فرمائے ہیں، حضور کو جو بلندی عطا فرمائی ہے، وہ کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی ہے، وہ کسی رسول کو نہیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو ہر طرح کی شان عطا فرمائی ہے، ہر طرح کی مقامات عطا فرمائے ہیں، ہر طرح کی عظمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو جو شان عطا فرمائی ہے، جو کمالات عطا فرمائے ہیں، وہ کسی نبی اور کسی رسول کو نہیں عطا فرمائے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، دل میں یہی تمنا لے کر آئے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ آئے، دل میں یہی تمنا لے کر آئے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ حضرت نوح آئے، دل میں یہی تمنا لے کر آئے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ حضرت شیس آئے، دل میں یہی تمنا لے کر آئے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ آئے، دل میں یہی تمنا لے کر آئے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ تمام انبیاء نے تکالیف کو اور مصیبت کو سہن کیا، اس کو برداشت کیا، مگر انہوں نے پھر بھی یہی چاہا کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے خوش ہو جائے۔ مگر آمینہ کا لال، فاطمہ کے بابا، حسنین کریمین کے نانا جب اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت رب نے چاہا کہ اس کا حبیب راضی ہو جائے، اس کا حبیب خوش ہو جائے۔ اور اس کا حبیب کب خوش ہوتا ہے، کب راضی ہوتا ہے؟ اس کا حبیب اس وقت راضی ہوگا جب امت محمدیہ کی مغفرت ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی، اور حضور پاک علیہ السلام اس طرح گنہگار کی شفاعت فرمائیں گے، اپنے ہاتھوں سے اپنے گنہگار امتی کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر جنت کے اندر داخل کریں گے۔ ارے اس وقت نیکوکار یہ تمنا رکھے گا، یہ آرزو رکھے گا، کاش ہمارے پاس ایک گناہ ہوتا تو آمینہ کے لال کے ہاتھوں سے ہمیں بھی شفاعت نصیب ہو جاتی، ہمیں بھی حضور کے ہاتھوں سے شفاعت نصیب ہو جاتی۔ یعنی کہ حضور اس وقت راضی ہوگے جب تمام امت محمد کی مغفرت اور بخشش ہو جائے گی۔ اس وقت آمینہ کا لال راضی ہوگا، اس وقت آمینہ کا لاڈلا راضی ہوگا۔ ارے اسی لیے تو کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے ہر طرح کی عظمت عطا فرمائی ہے، ہر طرح کے مقامات عطا فرمائے ہیں، ہر طرح کی شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو ہر طرح کی کمالات سے نوازا ہے، ہر طرح کی معجزات سے نوازا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر معراج ملی، تو ہمارے آقا علیہ السلام کو عرش عظیم پر معراج ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سے پانی کا چشمہ جاری کیا، ہمارے آقا نے اپنی دونوں انگلیوں سے پانی کا فوارہ جاری کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ فرمایا، ہمارے آقا نے جابر کے لڑکے کو زندہ فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے
3 میل کی دوری سے چوٹی کی آواز سن لی. ہمارے آقا علیہ السلام نے لوح پر قلم کے چلنے کی آواز سن لی تھی جب اپنی ماں کے شکم پاک کے اندر تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی تھی. ارے کٹی نہیں تھی، کٹ گئی تھی. ایک ہے کٹنا اور ایک ہے کاٹنا. اس نے یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی تھی، مگر میرے آقا کے حسن کو دیکھ کر مردان عرب نے اپنی گردنوں کو کٹوا دی تھی. اور کٹوانے کے بعد بھی تمام صحابہ نے یہی چاہا، یا رسول اللہ ہماری جانیں آپ پر قربان، ہماری اولاد آپ پر قربان، ہمارا سب کچھ آپ پر قربان. اسی لیے تو کہتے ہیں اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. حضور پاک علیہ السلام کا حسن کا یہ عالم تھا، آقا علیہ السلام کی نورانیت کا یہ عالم تھا. ارے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سرداری ملی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ بادشاہت ملی ہے. آقا علیہ السلام کے نور کا صدقہ ہے، آقا علیہ السلام کے نور کا صدقہ ہے. کس طرح نور کا صدقہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے کا حکم دیا تھا، سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، تو اس وقت تمام ملائکہ سوچنے لگے. رب نے فرمایا اسجدوا لی آدم، میرے آدم کو سجدہ کرو. تمام ملائکہ سوچنے لگے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوچا نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو دیکھنا شروع کر دیا. پہلے آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں کی طرف دیکھا، کوئی چیز نظر نہیں آئی. آپ نے پنڈلیوں کی طرف دیکھا، کوئی چیز نظر نہیں آئی. سینہ کی طرف دیکھا، کوئی چیز نظر نہیں آئی. جب حضرت جبرائیل امین کی حضرت آدم علیہ السلام پر نظر پڑی پیشانی کی طرف، اس وقت نور محمدی چمک رہا تھا، نور محمدی جگمگا رہا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہی راز ہو سکتا ہے سجدہ کرانے کی، یہی وجہ ہو سکتی ہے. حضرت جبرائیل امین سجدہ کرتے ہیں، جبرائیل یہاں جھکتے ہیں، وہاں امین کہلاتے ہیں، وہاں بادشاہ کہلاتے ہیں. جبرائیل کا ستارہ چمکتا ہے، جبرائیل چمکنے لگتے ہیں. ارے امام کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے اونچانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً جھک گئے. جیسے ہی جھکے حضرت جبرائیل، رب نے فرمایا اے جبرائیل اتنی جلدی کیوں سجدہ کر دیا، اتنی جلدی کیوں جھک گئے؟ جبرائیل نے عرض کی کہ اے رب کائنات، تو نے اپنے محبوب کی پیشانی میں ایسی کون سی چیز رکھی تھی کہ جس کی وجہ سے اتنی جلدی جھکنا پڑا، اتنی جلدی جھکنا پڑا؟ رب نے سنا تو رب نے کہا او جبرائیل یہ میرا راز ہے، یہ میرا راز ہے. آج کے بعد اس راز کے امین تم ہو، آج کے بعد اس راز کے بادشاہ تم ہو. آج سے تم توریت کے حافظ، قرآن مجید کے حافظ، زبور کے حافظ،
یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تمام کتابوں کا حافظ بنا دیا گیا اور جبرائیل سے کہا او جبرائیل آج سے تمہارا نام جبرائیل نہیں بلکہ جبرائیل امین ہے، فرشتوں کا بادشاہ، فرشتوں کا شہنشاہ، یعنی کہ جبرائیل کو تمام ملائکہ کا بادشاہ بنا دیا گیا اس وجہ سے کہ حضرت آدم کی پیشانی میں نور محمدی کو دیکھا اور فوراً سجدہ کر لیا، رب کا حکم مانا۔ ارے اسی لیے تو امام کہتے ہیں تیرے آگے خاک پہ جھکتا ہے ماتھا نور کا، نور نے پایا تیرے سجدے سے ماتھا نور کا، اور تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ کون بچہ بچہ کربلا میں سویا، وہ بچہ بچہ کون بچہ بغداد میں سویا، وہ بچہ کون بچہ اونا کی سرزمین پر سویا، وہ بچہ کون بچہ اجمیر کی دھرتی پہ سویا، وہ بچہ امام کہتے ہیں تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وہی آقا علیہ السلام، وہی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بابا، حسنین کریمین کے بابا، وہی حضور پاک علیہ السلام کی عظمت اور مقام یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی شان جتنی ہم بیان کریں اتنی ہی کم ہے، اتنی ہی کم ہے، مگر آج آقا علیہ السلام کے حاضر و ناظر ہونے پر، آقا علیہ السلام کے علم غیب پر، آقا علیہ السلام کی نورانیت پر، آقا علیہ السلام کے حسن پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ ارے آقا علیہ السلام کی حقیقت جب جبرائیل نہیں سمجھ سکے تو آج کا ملا کیا سمجھے گا؟ آج کا یہ منافق حضور کی عظمت کو کیسے سمجھ سکے گا؟ حضور نے جب حضرت جبرائیل سے کہا، جبرائیل حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئی، جبرائیل سے کہا کہ وہ جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے، تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں معلوم، نہیں معلوم۔ حضور نے فرمایا جبرائیل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں جانتا مگر اتنا جانتا ہوں چوتھے حجاب میں جو تارا ہے جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا او جبرائیل سالوں میں گناؤ۔ جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام سالوں میں بھی نہیں جانتا مگر اتنا جانتا ہوں چوتھے حجاب میں جو تارا ہے 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا او جبرائیل جو ستارہ تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے وہ خود میں مصطفیٰ ہوں، وہ خود میں مصطفیٰ ہوں۔ رہے جبرائیل اتنے سالوں تک حضور کو دیکھتے رہے مگر حضور کی حقیقت کو نہیں پہچان سکے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، یہ اس وقت کی بات ہے آدم علیہ السلام جب مٹی کے اندر تھے، یہ اس وقت بات ہے جب آدم علیہ السلام مٹی اور روح کے درمیان تھے، یہ اس وقت کی بات ہے جب آدم علیہ السلام گارے کے اندر تھے۔ تو جب آدم علیہ السلام گارے کے اندر تھے تو یہ جملہ نہ کہہ دوں جب آدم علیہ السلام گارے کے اندر تھے اس وقت پیارے مصطفیٰ تارے کے اندر تھے، اس وقت پیارے مصطفیٰ تارے کے اندر تھے۔ آقا علیہ السلام کو ہر طرح کی کمالات عطا فرمائے ہیں، آقا علیہ السلام کو ہر طرح کی عظمت عطا فرمائی۔ حضور پاک علیہ السلام کے علم غیب کو دیکھا جائے، حضور کے علم غیب کو دیکھا جائے، اور یہ جو ہم مسجد سے منافقوں کو، وہابیوں کو، دیوبندیوں کو نکالتے ہیں یہ کسی اور کا طریقہ نہیں ہے بلکہ حضور پاک علیہ السلام کا ہی طریقہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام
مسجد کے اندر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہے تھے، دین کے مسائل بتا رہے تھے، دین کی تبلیغ کر رہے تھے آقا علیہ السلام۔ جب دین کی باتیں بتا رہے تھے، دین کی تبلیغ کر رہے تھے، لوگوں کو جب مسائل بتا رہے تھے، اس وقت آقا علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے جمعہ کے خطبے کے اندر آقا علیہ السلام نے بڑی محفل کے اندر آقا نے فرمایا کہ جو منافق ہے اس مسجد سے نکل جائے۔ جب آقا نے اعلان فرمایا اس وقت کوئی منافق نہیں نکلا، مصطفیٰ نے پھر فرمایا پھر بھی کوئی نہ نکلا۔ آقا نے کہا اگر کوئی نہ نکلا میں اس کا نام لے لے کر اسے مسجد سے نکالوں گا، اس کے باوجود بھی نہیں نکلے تو آقا علیہ السلام نے ایک منافق کا نام لیا، اس کو مسجد سے نکال دیا، مسجد سے باہر نکال دیا، یہاں تک کہ مصطفیٰ نے 300 سے زائد منافقوں کو مسجد سے باہر نکال دیا۔ تو اس سے ہمیں پتا چلا، معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام جب اپنے دشمن کے سینے میں چھپے ہوئے بغض کو جان سکتے ہیں، کیا مصطفیٰ اپنے غلام کے سینے میں چھپی ہوئی محبت کو نہیں جانتے ہوگے؟ ضرور جانتے ہیں اور ضرور جانیں گے۔ بروسے قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس وقت آقا علیہ السلام اپنے غلام کا چہرہ پہچانیں گے اور جنت کے اندر داخل کریں گے۔ ارے اسی لیے تو کہتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے، چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں اور ضرور جانیں گے۔ کس طرح حضور جانیں گے؟ کس طرح جانیں گے؟ کہ جب بروز قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں تمام امتی آئے گے، تمام امتی آئے گے۔ پہلے انبیاء کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے گے اور کہے گے کہ اے آدم ہماری مدد فرمائیے، ہماری امداد کیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہے گے میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ تمام امتی حضرت موسیٰ کے پاس آئے گے، حضرت موسیٰ سے مدد طلب کرے گے۔ حضرت موسیٰ بھی کہے گے میں اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ حضرت نوح کے پاس آئے گی، حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی کہے گے میں اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ یعنی کہ تمام امتی، تمام غلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ تک آئے گے۔ تمام انبیاء یہی کہے گے ہم اس کام کے لیے نہیں ہیں، ہم اس کام کے لیے نہیں ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے گے، عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کیسے فریاد کرے گے، حضرت عیسیٰ وہ در بتائے گے کہ جہاں سے ہر ایک کو نجات ملتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کہے گے ہم اس کام کے لیے نہیں ہیں، جاؤ تم آمینہ کے لال کے پاس جاؤ، فاطمہ کے بابا کے پاس جاؤ، حسنین کریمین کے نانا کے پاس جاؤ، ہمارے آقا کے پاس جاؤ۔ تمام امتی حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوگے، فریاد کرے گے یا رسول اللہ سب نے انکار کر دیا شفاعت کے لیے، آپ مدد فرمائیے، آپ امداد کیجئے۔ مصطفیٰ فرمائیں گے میں اسی کام کے لیے ہوں۔ آقا علیہ السلام اپنے امتی کا ہاتھ پکڑ کر جہنم سے داخل جنت کرے گے، اور حضور نے فرمایا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا آخری امتی جنت کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ اور اسی لیے تو امام کہتے ہیں سب نے صفِ محشر میں للکار کر کہہ دیا ہم کو اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، اور سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ بروز قیامت کے دن ہماری شفاعت ہوگی، ہماری مغفرت ہوگی، تو حضور پاک علیہ السلام کے صدقے سے ہوگی۔
سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے سے ہوگی، اہل بیت اطہار کے صدقے سے ہوگی، تو اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ دار کو اہل بیت اطہار کی، حضور پاک علیہ السلام کی محبت بتاؤ، حضور پاک علیہ السلام کی محبت سکھاؤ کہ آقا علیہ السلام سے کس طرح محبت کرنی چاہیے، اہل بیت اطہار سے کس طرح پیار کرنا چاہیے۔ ہم حضور سے محبت کریں گے اور حضور کے نقش قدم پر بھی چلیں گے، چاہے حضور کی محبت میں اپنی جانوں کو قربان کرنی پڑے، اپنے تن من تن کو قربان کرنا پڑے، اور جو حضور کا گستاخ ہوگا، جو حضور سے بغض رکھنے والا ہوگا، حضور سے دشمنی کرنے والا ہوگا، اس کا ہم بائیکاٹ کریں گے، کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا من سب نبی فاقتلوہ، جو حضور کی شان میں ادنا توہین بھی، ادنا گستاخی بھی کرے، اس کا سر قلم کر دیا جائے، اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ حضور سے دشمنی کرنے والوں سے کبھی رشتہ نہ جوڑو، انہوں سے بائیکاٹ کرو، ان سے رشتہ نہ جوڑو، حضور سے محبت کرو، حضور کے اہل بیت سے، حضور کے خاندان والوں سے اپنے بچوں کو حضور کی محبت بتاؤ، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے تعلیم دی جائے تو 3 باتوں کی دی جائے کہ پہلے حضور کی محبت بتائی جائے، حضور کا عشق بتایا جائے، حضور کی محبت بتائی جائے، پھر اہل بیت اطہار کی محبت بتائی جائے، سادات اکرام کی محبت بتائی جائے، پھر اس کے بعد قرآن کی تعلیم دی جائے، قرآن کی تعلیم دی جائے۔ آج ہمارے بچوں کے پاس نہ ہی حضور کی سچی محبت ہے، نہ ہی اہل بیت اطہار کا سچا پیار ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس قرآن کی تعلیم ہے۔ اسی وجہ سے آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اسی وجہ سے آج ہم در در کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس حضور پاک علیہ السلام کی محبت تو ہے، مگر دل سے نہیں ہے، صرف زبان سے ہے۔ اگر حضور پاک علیہ السلام سے سچی محبت، سچا پیار ہوتا تو ہم حضور کے غلاموں کو، حضور کے امتیوں کو ناراض نہ کرتے۔ آج حضور کا ہر امتی نفسی نفسی کے عالم میں نظر آتا ہے، پریشانی کے عالم میں نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہر انسان پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کیونکہ آج ہم نے کسی کی پریشانیوں کو نہیں دیکھا ہے، کسی کی تکالیف کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، کسی کی مجبوریوں کو نہیں دیکھا ہے۔ آج اگر لاکھوں پتی، کروڑوں پتی ہے تو آج غریب کے غریبان کو جھانکتا ہے اس کی مدد کرنے کے بجائے۔ ارے ذرا سوچ تو چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے امیر کس وجہ سے بنایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے دولت اور شہرت سے کس وجہ سے دیا، کس وجہ سے دی ہے؟ تجھے بلند کس وجہ سے کیا ہے؟ اس وجہ سے کیا ہے، اس وجہ سے کیا ہے کہ تو غریبوں کو تانے دیتا رہے، غریبوں کو تکالیف پہنچاتا رہے۔ اس وجہ سے تجھے بلندی دی ہے، اس وجہ سے تجھے اونچا چڑھایا ہے، اس وجہ سے تجھے بلند کیا ہے، اس وجہ سے تجھے اونچا چڑھایا ہے کہ تو نیچوں والوں کا خیال کر، تو غریبوں کا خیال کر۔ اس وجہ سے آج ہر غریب کو مجبور مدد کرنے کے بجائے آج ہم سے ایک کوڑی کی مدد تو نہیں ہو رہی ہے، مگر غریبوں کو تانے دے جا رہے ہیں۔ ایک تو غریب انسان جب شادی کا موقع آتا ہے تو اس وقت ایک جہیز اکٹھا کرنے کے لیے طرح طرح کی تکالیف کو برداشت کرتا ہے، طرح طرح کی مصیبتیں اپنے اوپر لے لیتا ہے، اور جب اس کو مجبور کیا جاتا ہے جہیز کے اوپر تو ڈپریشن کے اندر چلا جاتا ہے، ٹینشن کے اندر چلا جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر لوگ اس کو تانا دیتے ہیں کہ ہم کو دعوت نہیں دی، ہم کو نہیں بلایا۔ ارے غریبوں کے اندر ایسا خیال نہ کرے،
غریبوں کے اندر ایسا خیال نہ کرے. اگر مدد نہیں کر سکتے تو ان کو تانا بھی نہ دو, ان کو مجبور بھی نہ کرو, ان کو مجبور بھی نہ کرو. اگر حضور پاک علیہ السلام سے سچی محبت کرتے ہو, اہل بیت اطہار سے سچی محبت کرتے ہو, تو غریبوں اور یتیموں اور بیواؤں کو خیال رکھو, کیونکہ آقا علیہ السلام کا یہ حسن احسان تھا کہ آقا علیہ السلام ہر غریب کی, ہر مسکین کی, ہر یتیم کا خیال رکھتے تھے. اور حضور کی اولاد کو بھی دیکھا جائے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک دوست آیا, ان کے پاس مدد طلب کرنے کے لیے آیا تھا, تو اس وقت حضرت امام حسین نے اس کو 10,000 درہم دیے, لے کر چلا گئے, اس کی مدد فرمائی. کہا حضرت امام حسین کی بارگاہ میں کہ میں مجبور ہوں, میں قرض دار ہوں, میرے بچے فاقے سے ہیں. امام حسین نے اس کو 10,000 درہم دیے, پھر رونے لگے. تو گھر والوں نے کہا کہ حسین ابن علی کیوں روتے ہو, رونے کی وجہ کیا ہے, تم نے تو اس کی مدد فرمائی, اس کی امداد کی ہے, کیوں روتے ہو؟ تو اس وقت امام حسین نے کہا کہ میں اس وجہ سے روتا ہوں, یہ میرا دوست تھا, یہ میرا یار تھا, اور وہ مجبور تھا اور میرے پاس مانگنے کے لیے آیا. میں نے اس کے پہلے اس کا خیال نہیں کیا, پہلے میں نے اس کی دیکھ بھال نہیں کی, وہ کس حالت میں ہے, کس پوزیشن کے اندر ہے, کس تکلیف کے اندر مبتلا ہے. میں نے اس کی تکالیف کو نہیں دیکھا اور مجبور ہو کر میرے پاس مانگنے آنا پڑا میرے دوست کو. کل قیامت کے دن میں اپنے نانا کے سامنے کون سا منہ لے کر جاؤں گا, رب کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر جاؤں گا. یہ حضور پاک علیہ السلام کی اولاد تھی, یہ حضور پاک علیہ السلام کے خاندان والے تھے. تو اگر حضور سے محبت کرتے ہیں, حضور کی اولاد سے محبت کرتے ہیں, حضور کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں, تو یہ کرنا ہوگا. غریب اور یتیموں کا خیال رکھنا ہوگا, بیواؤں کا خیال رکھنا ہوگا. اگر خیال نہیں رکھ سکتے, مدد نہیں کر سکتے, تو ان کو مجبور بھی نہ کرو, ان کو مجبور بھی نہ کرو. تو عرض یہ کر رہا تھا حضور پاک علیہ السلام کی شان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو ہر طرح کی شان عطا فرمائی ہے, ہر طرح کے مقامات عطا فرمائے ہیں. اور حضور پاک علیہ السلام کے در سے ہی جس کو جو ملا ہے, حضور پاک علیہ السلام کے دربار سے ہی ملا ہے. وہی آقا علیہ السلام اگر رات کو دن کہہ دے تو دن ہو جائے, اور دن کو رات کہہ دے تو رات ہو جائے. وہی آقا علیہ السلام کی ذات ہے کہ آقا علیہ السلام نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلایا تھا, کہ جب آقا علیہ السلام مقام صحبہ میں تشریف فرما تھے, تو اس وقت آقا علیہ السلام نے نماز عصر کو ادا کیا تھا. جب حضرت مولا کائنات کسی کام کے لیے گئے, عصر کی نماز ادا نہیں کر پائے. حضور تشریف فرما تھے, حضرت مولا کائنات تشریف لاتے ہیں, اور حضور پاک حضرت مولا کائنات کی گود میں آرام فرماتے ہیں. جیسے ہی آقا علیہ السلام آرام فرما رہے تھے, تو اس وقت حضرت مولا کائنات نے سورج کو دیکھا کہ سورج ڈوب رہا ہے, نماز عصر جا رہی ہے. تو اس وقت مولا کائنات کی محبت نے کہا نماز عصر جائے تو جائے, نماز قضا ہونے کے بعد بھی ادا ہو جائے گی, مگر محبت قضا ہونے کے بعد ادا نہیں ہوگی. اور جیسے ہی سورج ڈوب گیا اور نماز عصر قضا ہو گئی, حضرت مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو جاری. حضور کی آنکھ کھلتی ہے, دیکھا کہ علی کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات ٹپک رہے ہیں. مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. تو اس وقت مولا کائنات سے کہا کہ علی کیوں تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہے, کیوں رو رہے ہو؟ مولا کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ, سورج ڈوب گیا, نماز عصر قضا ہو گئی. حضور نے فرمایا اے علی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی میں تمہارے لیے سورج کو بلاتا ہوں,
مولا کائنات کی نماز قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا، اس وقت حضور نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ مولا کائنات نے نماز عصر ادا کی اور نماز عصر ادا کر رہے تھے۔ ارے میں نے عالم تصورات میں سورج سے پوچھا، او سورج اب کب ڈوبنے والا ہے، کب غروب ہونے والا ہے؟ ارے سورج نے کہا جب تک علی نماز پڑھتے رہیں گے اس وقت تک نہیں ڈوبوں گا، جب علی نماز ختم کرے گے اس وقت ڈوب جاؤں گا، چاہے علی 5 منٹ نماز پڑھے 5 منٹ تک رکوں گا، 10 منٹ نماز پڑھے 10 منٹ تک رکوں گا، 10 سال تک نماز پڑھے 10 سال تک رکوں گا، پوری زندگی نماز پڑھے، پوری زندگی علی کے لیے رکنے کے لیے تیار ہو۔ ارے سورج نے کہا پہلے میں لوگوں کے لیے آیا کرتا تھا، آج میں علی کے لیے آیا ہوں، جب تک علی کی نماز ختم نہ ہو جاتی اس وقت تک نہیں ڈوبوں گا۔ ارے مصطفیٰ نے بتا دیا مولا کائنات کی شان کو اور ڈوبے ہوئے سورج کو بلا لیا مولا کائنات کے لیے۔ ارے اسی لیے تو کہتے ہیں، امام کہتے ہیں، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نچدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نچدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ وہی مولا کائنات جو وہی حضور پاک علیہ السلام ہے جس نے مولا کائنات کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلایا۔ وہی حضور پاک علیہ السلام کی شان کہ حضور پاک علیہ السلام کے خود کا قانون ہے، خود کی شریعت ہے کہ حضور جو چاہے کر سکتے ہیں، حضور جو چاہے کر سکتے ہیں۔ جب حضور پاک علیہ السلام نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا تو اس وقت وہ اعرابی کہنے لگا حضور پاک علیہ السلام سے کہ آپ نے مجھ سے گھوڑا نہیں خریدا اور میں نے آپ کو بیچا بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا اس اعرابی سے کہ تو نے مجھ سے گھوڑا خریدا، میں نے تجھ سے گھوڑا خریدا اور تو نے مجھے بیچا۔ وہ اعرابی انکار کرنے لگا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں نے آپ کو بیچا ہے، آپ نے مجھ سے خریدا ہے تو آپ کے شریعت مطہرہ کا قانون ہے کہ ہر معاملے کے اندر 2 گواہ کا ہونا ضروری ہے، کوئی گواہ پیش کیجیے۔ تو اس وقت حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزر ہوا۔ حضرت خزیمہ نے دیکھا وہ اعرابی حضور سے جھگڑ رہا ہے۔ حضرت خزیمہ نے آ کر گواہی دے دی اور کہہ دیا اس اعرابی سے کہ تو نے حضور کو گھوڑا بیچا ہے اور مصطفیٰ نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے۔ حضور نے حضرت خزیمہ سے کہا کہ تم تو اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ سودا ہو رہا تھا، اس وقت کوئی موجود نہ تھا، پھر تم کیوں گواہی دیتے ہو؟ حضرت خزیمہ نے عرض کی یا رسول اللہ زمین و آسمان کی خبر پر آپ کی تصدیق کر سکتے ہیں تو کیا اس اعرابی کے مقابلے میں آپ کی تصدیق نہیں کر سکتے؟ اس اعرابی کے مقابلے میں آپ کی تصدیق نہیں کر سکتے؟ یعنی کہ صحابہ کے عقیدے کو دیکھا جائے، صحابہ کی محبت کو دیکھا جائے، صحابہ کے پیار کو دیکھا جائے، کس طرح حضور سے محبت کرتے تھے، کس طرح پیار کرتے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کر دی یا رسول اللہ جب زمین و آسمان کی خبر پر آپ کی تصدیق کر سکتے ہیں، کیا اس اعرابی کے مقابلے میں آپ کی تصدیق نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا گواہی نہیں دے سکتے ہیں؟ یا رسول اللہ علیہ السلام نہ ہم نے جنت کو دیکھا ہے اور نہ ہی جہنم کو دیکھا ہے، آپ نے کہا ہم نے مان لیا یا رسول اللہ، نہ ہم نے حشر کو دیکھا ہے نہ میدان محشر کو دیکھا ہے، آپ نے کہا ہم نے مان لیا، نہ ہی ہم نے جن کو دیکھا ہے نہ ہی ملائکہ کو دیکھا ہے، آپ نے کہا ہم نے مان لیا یا رسول اللہ، نہ ہم نے منکر نکیر کو دیکھا ہے نہ کرامن کاتبین کو دیکھا ہے، آپ نے کہا ہم نے مان لیا یا رسول اللہ خدا کسے کہتے ہیں کیا جانتے ہیں؟ آپ نے کہا خدا ایک
محمد رسول اللہ اور کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ خدا کس سے کہتے تھے، کیا جانتے تھے؟ آپ نے کہا خدا ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ تو اس وقت حضور کا دریائے رحمت جوش میں آیا، تو اس وقت مصطفیٰ نے فرمایا کہ میری شریعت مطہرہ کا قانون ہے کہ ہر معاملے کے اندر دو گواہ کا ہونا ضروری ہے، مگر جس معاملے کے اندر خزیمہ گواہی دے گا وہ دو گواہیوں کے برابر ہوگی، وہ دو گواہیوں کے برابر ہوگی۔ وہی آقا علیہ السلام ہے کہ انہی کے در سے مانگنا چاہیے، انہی کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے، انہی کی بات کو ماننا چاہیے۔ آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کیا شان رکھتے ہیں، کیا عظمت رکھتے ہیں، کیا مقام رکھتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام مکہ معظمہ کے اندر دین کی تبلیغ کر رہے تھے، دین کی تبلیغ کر رہے تھے، اور دین کی تبلیغ تو ایسی ہوئی کہ لوگ اسلام قبول کرنے لگے، مسلمان ہوتے گئے، اسلام کا پرچم بلند ہو گیا۔ جب اسلام کا پرچم بلند ہونے لگا تو اس وقت جاہلوں کا سردار ابو جہل وہ دیکھ کر حیران ہو گیا، وہ خاک ہو گیا۔ تو اس وقت اس نے یمن کے بادشاہ کی طرف ایک خط بھیجا، حبیب یمنی کو، کہا کہ مکہ معظمہ کے اندر محمد عربی اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں اور وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور ان کے نام پر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، تو آپ مکہ معظمہ کے اندر تشریف لائیے۔ تو اس وقت حبیب یمنی یہ سوچ کر آتے ہیں کہ اگر محمد عربی واقعی اللہ کے رسول ہے تو میں ان کو دو سوال کروں گا، اگر میرے سوال کے جواب دے دے گے تو وہ واقعی نبی ہوگے۔ جیسے ہی حبیب یمنی یمن سے مکہ معظمہ میں تشریف لاتے ہیں تو اس وقت جیسے ہی آتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، حضور کے نورانی چہرے کو دیکھ کر، حضور کے ید اللہ والے ہاتھوں کو دیکھ کر، حضور کی کالی زلفوں کو دیکھ کر، حضور کی کالی کملی کو دیکھ کر اور حضور کے علم نشرح لک صدرک والے سینے کو دیکھ کر سوچنے لگتے ہیں واقعی یہ نبی ہو سکتا ہے، واقعی یہ اللہ کی رسول ہو سکتے ہیں۔ حضرت حبیب یمنی حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہے، اور جیسے ہی حاضر ہوئے حضور نے فرمایا او یمن کے بادشاہ کس وجہ سے آئے ہو؟ یمن نے کہا کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اس وجہ سے کہ آپ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا او یمن کا بادشاہ جو تو سوال لے کر آیا ہے وہ تو بتاتا ہے یا میں خود بتا دوں؟ تو اس وقت جب حبیب یمنی نے سنا تو پریشان ہو گیا اور حضور کے اس معجزے کو، علم غیب کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا آپ ہی بتا دیجئے۔ حضور نے فرمایا تو یہ چاہتا ہے کہ میں چاند کے دو ٹکڑے کر کے بتا دوں اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس وقت تمام مشرکین موجود تھے اور تمام مسلمان موجود تھے، اور اس وقت کفار یہ سوچ رہے تھے کہ محمد کا معجزہ چاند پر نہیں چلے گا۔ ارے مصطفیٰ نے ایک انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے حضور کے اشارے سے، اور حضور کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے مل بھی گئے۔ ایک سوال جب پورا ہو گیا تو اس وقت حضور کے اس معجزے کو دیکھ کر یمن کے بادشاہ نے کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جیسے ہی مسلمان ہوا حضور نے کہا کہ حبیب یمنی اب دوسرا سوال کا جواب میں ہی دے دوں۔ تو یمن کے بادشاہ نے کہا کہ جی یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے۔ تو اس وقت حضور پاک علیہ السلام نے حبیب یمنی سے کہا او حبیب یمنی سن لے
تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تیری بچی بیمار ہے، تیری بچی مجبور ہے، تیری بچی لاغیر ہے، تیری بچی اپاہج ہے، تیری بچی لاچار ہے۔ حبیب یمنی سے کہا تیری بچی مجبور اور لاچار ہے، آنکھوں سے اندھی، ہاتھ پاؤں سے نونچی ہے، اور تو شفا چاہتا ہے، جا کے اپنی بچی کو دیکھ لے۔ اور جب حبیب یمنی نے اتنا سنا، اس وقت حبیب یمنی دوڑنے لگتے ہیں اور جاتے ہیں اپنے شہر کے اندر۔ جیسے ہی داخل ہوتے ہیں اور اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور اپنے دروازے پر دستک دینا چاہتے ہیں، دروازہ کھلا ہے اور سوچنے لگے دروازہ تو بند کر کے گیا تھا، یہ کھلا کیسے ہے؟ حبیب یمنی اندر داخل ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ حسین و جمیل بچی کو دیکھتے ہیں، خوبصورت بچی کو دیکھتے ہیں۔ وہ بچی کون ہے؟ حبیب یمنی دیکھتے ہیں، وہ حبیب یمنی کی بچی ہے جو مجبور اور لاچار تھی۔ بچی سے باپ کہتا ہے کہ میں تجھ کو چھوڑ کر گیا تھا، اس وقت مجبور اور لاچار تھی، اور یہ شفا کیسے مل گئی ہے؟ تو اس وقت وہ بچی کہتی ہے اپنے باپ سے کہ جس محمد کے چہرے کو تم دیکھ کر آئے ہو، وہ محمد مجھے یہاں میرے پاس تشریف لائے اور آ کر کہا اے بچی اگر تو شفا چاہتی ہے تو کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ اور جیسے ہی میں نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا، ساری بیڑیاں ٹوٹ گئی اور مجھے شفا اور مجھے قوت مل گئی۔ ارے جب آقا علیہ السلام غیر کو نواز سکتے ہیں، آقا اپنے دشمن کو ایمان کی دولت سے نواز سکتے ہیں اور شفا دے سکتے ہیں، تو کیا مصطفیٰ کا غلام مصطفیٰ سے مانگے کیا اسے عطا نہیں کرے گے؟ ضرور عطا کرے گے۔ اگر مصطفیٰ سے ہم دین مانگیں گے، مصطفیٰ دین دے گے، مصطفیٰ سے علم مانگیں گے، مصطفیٰ علم دے گے، مصطفیٰ سے جنت مانگیں گے، مصطفیٰ جنت دے گے، مصطفیٰ سے مغفرت مانگیں گے، مصطفیٰ مغفرت دے گے، مصطفیٰ سے جنت مانگیں گے، مصطفیٰ جنت دے گے، مصطفیٰ سے والدین مانگیں گے، مصطفیٰ والدین دے گے، مصطفیٰ سے دولت مانگیں گے، مصطفیٰ دولت دے گے، مصطفیٰ سے رے خدا مانگیں گے، مصطفیٰ خدا سے ملا دے گے۔ فریاد امتی جو کرے حال سار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔